کا جو درس ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا، یہی تقوی ہے۔ اس سے رک جانا یہی تقوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر آدمی اس جھوٹ سے بچتا ہے تو گویا کہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی زبان کو غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرنا ہے، اگر اس سے بچ جاتا ہے تو یہی تقوی ہے۔ اس طرح سے ہر مثالیں آپ لے سکتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے آدمی اگر اس سے رک جاتا ہے تو یہی تقوی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کے متعلق دریافت کیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی، جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ، منہ اور شرمگاہ۔ تو جنت میں جو جانے کا سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا اور اچھا اخلاق پیش کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ یہ جنت میں جانے والے بہت سارے لوگ ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسری چیز یہ فرمایا کہ جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے وہ منہ اور شرمگاہ ہے۔ منہ کا مطلب یہ ہے کہ حرام چیزوں کو ہم اپنے منہ کے اندر، یہ بھی مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے زبان سے صحیح چیز کا استعمال کریں، صحیح چیز بولیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت اور چغلی نہ کریں، یہ ساری چیزیں اس سے لی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے شرمگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، زناکاری وغیرہ سے بچنا، یہ بہت بری بلا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دونوں چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اگر یہ دونوں صفات کسی کے اندر ہے تو گویا کہ وہ جہنمی ہے، ایسے ہی لوگ زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے تقوی کا معنی پرہیزگاری ہے۔ شاعر نے اس کا معنی کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ ایک شعر ہے، عربی شعر ہے کہ خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے اور تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد بھی تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم روزہ رکھو اس لیے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اسی طریقے سے حج کرنے کا مقصد بھی تقوی ہی ہے، اور اسی طریقے سے قربانی دینے کا مقصد بھی تقوی ہے۔ جو ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں وہ بھی تقوی ہی میں ہے۔
اسی طریقے سے مساجد جو بنائی جاتی ہیں یہ بھی تقویٰ کے اندر آتا ہے۔ دوسرے سے عفو و درگزر کا مقصد یہ دوسرے کو معاف کر دینا، یہ بھی تقویٰ ہے، اور عدل و انصاف قائم کرنے کا مقصد بھی تقویٰ ہی ہے۔ تو الغرض انسان اللہ رب العالمین کے ہاں عزت و رفعت کے منازل طے کرتا ہے تو وہ تقویٰ کے سبب ہی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کو جو بلند مقام، عرفہ مقام، اعلیٰ مقام جو انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہی کے سبب جو ہے اپنے مقصد میں وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہی ہے جو تقویٰ اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک باعزت کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے کہ من اکرم الناس قال اتقاہم، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ تقویٰ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کیا کرتے تھے، کیا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت ہی آسان ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ گناہوں کو چھوڑنے اور تقویٰ اختیار کرنے کے برکات کے سبب اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں اور رزق میں کشادگی فرما دیتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ میرے رزق میں بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے بلکہ کمی ہے، تو اس سے چاہیے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے، تقویٰ اختیار کرے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکال دیتا، اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، اسے وہم و گمان۔ تو یہ تقویٰ کے فائدے اور اس کے برکات ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں فراخی عطا فرمائے گا، کشادگی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں ترقی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا کہ اس کا معاملہ بھی آسان کر دے گا۔ اگر وہ کسی طریقے سے کہیں پریشان حال ہے، دقت مصیبت میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بصیرت عطا فرمائے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تمہاری جو برائیاں ہیں وہ ساری برائیوں کو دور کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی یہ بڑا فضل والا ہے۔ اسی طریقے سے مومن ہمیشہ گناہوں سے بچتا ہے اور اسی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، ایسا انسان کامیاب و کامران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی، دو آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی، ان میں ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہاتی ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، تو اس کو دوزخ کی آگ
چھو نہیں سکتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تقوی 4 چیزوں کا نام ہے کہ اللہ عز و جل کا خوف، اللہ رب العالمین کا خوف، قرآن مجید پر عمل، تھوڑے پر صبر کرنا، اللہ نے جتنا دیا اسی پر صبر اور قناعت کرنا، اور اسی طریقے سے آخرت کے دن کی تیاری، جو آنے والا دن ہے، ہمیں اور آپ کو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تیاری کرنا۔ یہ 4 چیزوں کا نام تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔